افضل اسلام کون سا ہے؟ ماشاء اللہ، واٹ اے بیوٹیفل کوشچن، کتنا خوبصورت سوال کیا ہے. صحابہ کو شان عجیب ہے ماشاء اللہ، پوچھنے والے بھی کمال اور بتانے والا درجہ کمال. کتنا مختصر سوال، پورا دین پوچھا انہوں نے، پورا دین. اسی طرح جواب اللہ کے نبی نے مختصر ایک ہی لفظ پورا دین سمجھا دیا. پتہ چلا اسلام کی بھی دو قسم ہیں، ایک اسلام ہے، ایک افضل اسلام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اسلام ہے، ایک افضل اسلام ہے. بولے سبحان اللہ. تو افضل اسلام کی کیا شان ہوگی؟ افضل کی شان یہ ہوگی اس کی نماز بھی افضل ہے. دیکھیں اسلام جو ہے وہ ایک چیز تو نہیں ہے نا، بوٹی کا نام تو نہیں ہے. اسلام کا مطلب کمپیکٹ سارا کچھ اس میں ایوری تھنگ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، تلاوت، جو کچھ بھی ہے اسلام کی شاخ ہے. اسلام کا نام لیا سارا اس میں آ گیا. جب اس نے سوال یہ پوچھا افضل اسلام، یہ ہر چیز کا پوچھ لیا انہوں نے سوال. ماشاء اللہ. افضل نماز کون سی ہوگی؟ افضل روزہ کون سا ہوگا؟ ظاہر جس کی افضل نماز ہوگی، افضل روزہ ہوگا، افضل حج ہوگا، افضل عمرہ ہوگا، تو پھر آخرت میں ہر چیز افضل ہوگی اس کے لیے. ماشاء اللہ ہر چیز افضل ہوگی، ہر مقام افضل ہوگا اس کا، ہر درجہ افضل ہوگا، سپیریئر پرسن ہوگا. ماشاء اللہ ہے یا ایسے نہیں ہے؟ مرضی بھی ہماری ہے، ہمت رکھتے ہیں تو افضل اسلام حاصل کریں. بڑا مختصر جواب دیا. من سلم المسلمون من لسانه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشکل نہیں. اس شخص کا اسلام افضل ہوگا، اس شخص کی نماز افضل ہوگی، اس شخص کے درجات آخرت میں افضل ہوں گے، اس شخص کی جنتیں افضل ہوں گی، اس شخص کی حوریں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں گی، اس شخص کو سب سے زیادہ قرب نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اس شخص سے اعلیٰ درجات ہوں گے، اعلیٰ بلند نہیں ہوگا. گپے مانا نہیں، اللہ نے عمل دے دیا. بولے سبحان اللہ. کرو، لاؤ زور پترو، لاؤ اس پہ زور. ایک من دے دیا. کیا دیا؟ مسلم من لسانه. اس شخص کا ہر چیز افضل ہو جائے گی جس شخص کے زبان ایسی ہو کہ اس نے اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائی ہو. ہاں ہمارے ذہن میں گیا کس کا اسلام افضل ہوگا؟ جس نے یہ تہجدیں ماری، یہ قرآن کی تلاوتیں، بس عبادتوں جانتے ہیں یہ عبادت ہے، فلاں عبادت ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ان اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی قلوبیاں. اللہ کی عبادت کے لیے تو بڑے بڑے فرشتے موجود ہیں، میری تیری سجدے اور تہجدیں کہاں کام ہیں. یہ تو شکرانے کے طور پہ اللہ پاک نے رکھا ہے جو ادا کرتے ہیں، ورنہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ اصل تو چیز ہے کہ انسان ہو، خبائث پہ کنٹرول ہو، رذائل پہ کنٹرول ہو، دنیا میں رہ کہ دنیا سے نفرت کرے. بولے سبحان اللہ. اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑے، لذات دنیا کو ترک کرے اپنے رب کو پانے کے لیے، حرام کو ختم کرے. بڑا ایک نسخہ دے دیا اللہ پاک، اللہ کے نبی نے سنایا. من سلم مسلمون من لسانه، کہ جس کی زبان ایسی ہو جائے کہ اس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. سبحان. کیا زبان ہوگی مجھے بتائیں آپ، کیا قیمت ہوگی اللہ کے دربار کے اندر زبان میں. یہ زبان جو ہلتی ہے نا، جو مانگتا ہے اللہ وہ دے دیتا ہے. ایک سیکنڈ لگتا ہے، اللہ بارش چاہیے
بادل آ جائیں گے, گرجیں گے, گھٹائیں آ جائیں گی, ٹھیک دھوپ کے وقت, اور بارش چھم چھم برسنا شروع ہو جائے گی. نہیں ایسا. اس زبان کی کتنی قیمت ہے. جیسے میں چاہتا تھا اس نے اس زبان کو ویسے بنا لیا. اس زبان سے جب اللہ کی تعریف کرے گا نماز کے اندر, تلاوت قرآن کرے گا, عمرہ حج کرے گا, شان ہی نرالی ہو جاتی ہے اس چیز کی. ہم محنتیں دوسری چیزوں پہ کر رہے ہیں. محنت وہ کرو جو پروگرام اللہ پاک نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. رمضان بھی ضائع کر دیا اپنی خواہشات کے تحت. جو پروگرام اللہ نے رمضان کا دیا وہ نہیں کیا ہم نے. اس میں تتقون کہا تھا کہ جب رمضان سے نکلو متقی بن کے نکلنا. کہا تھا نا, کتنے نکلے ہیں. ہاتھ مسلح پکڑے کرے, کوئی عمرے سے واپس آ رہا ہے, کوئی حج سے واپس آ رہا ہے. میں تو تقوی کے لیے تمہیں رمضان دیا 30 دن. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خطرناک چیز مجھے بتا دیں. سب سے خطرناک چیز. کیا مطلب خطرناک سے؟ جو جہنم میں جانے والی چیز ہے. خطرناک تو ایمان والوں کی سب سے بڑا خطرناک کیا چیز ہے؟ جو جہنم کی طرف گائیڈ کرے آپ کو, جو جہنم کی طرف آپ کو لے جائے, وہ خطرناک چیز ہوتی ہے. ابھی جو باتیں کر رہا ہوں یہ سننے کے لیے نہیں, عمل کے لیے باتیں کر رہا ہوں آپ سے. عمل میں چاہیے زندگی ہمارے. یہ تزکیے کی مجلس ہے, باتوں کی تو نہیں ہے. تو کیا رسول اللہ مجھے عجیب عجیب صحابی دیں, کتنی بڑے پیغام دیں, مجھے سب سے خطرناک چیز بتا دیں. کون بیوقوف ہوگا مسلمان پتہ ہونے کے بعد اس چیز سے نہ بچے, اور نہیں بچے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خطرے میں وہ نہ پھنسے؟ ہو سکتا ہے اس طرح. اللہ کے نے جواب نہیں دیا. بولے سبحان اللہ. دیکھیں انداز جواب کیسے دیا. جواب نہیں دیا آپ نے, بس ایسے کر دیا. سبحان اللہ. دو ہاتھ دو انگلی مبارک سے زبان شریفہ نکالی, پکڑ لیا اس کو. بس سب سے خطرناک چیز یہ ہے. بولے اتنی نہیں, کس طریقے سے بتایا اس کی اہمیت آپ سمجھیں کتنی زبردست ہے. کیا سوال کیا, ایک خطرہ یہ دیکھ خطرناک یہ زبان ہے. لیکن ایک چیز جو عادت نہیں بنتی جس پہ اللہ ترقی دیتا ہے, بولے سبحان اللہ. وہ منکریات ہے, اس کے ساتھ نفس اللہ ذات ملتی ہے چیزیں. اس دنیا کو چھوڑنا, ترک دنیا جو ہے نا, سب سے بڑا پردہ جو اللہ کے درمیان جو لگتا ہے, یہ خبیث دنیا ہے. جب تک دنیا کی لذتیں ہوں گیا, در بدر کر دیتی انسان کی دنیا. در بدر مانگتا پھرتا ہے دنیا کو ہر کونے سے. حالانکہ مقصود لکھ دیا گیا اللہ تعالیٰ, تیرے مقدر کو تیری کمر پہ میں نے لکھ دیا پاگل, تیری کمر پہ میں نے لکھ دیا. حضرت صاحب کو میں تو ہر وقت جان کے صداقت ہوں, یہ سلیبس چلتا ہے. یہ 60 سال ہو گئے اس کتاب کو میرے پاس ہے. دیکھ لیں حضرت کیا فرماتے ہیں. ہم تو اس کے ساتھ چلتے ہیں جو سلیبس ہمیں دیا گیا ہے الحمدللہ. سچ چشمہ ہدایت حضرت جی شیخ زادہ مدعو اکثر فرمایا کرتے تھے اور تاکید فرماتے تھے کہ سالک کو مرید کو اپنے شیخ سے 3 تار جوڑنی چاہیے. یہ کون ہے؟ قطب الاقطاب, غوث زمان, شیخ عرب عجم. یہ چھوٹا آدمی نہیں ہے. سیدی مرشدی سیدنا مولانا علی مرتضی قدس رحمہ. اس کے درجے کوئی ولی نہیں تھا اس کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل صحیح بتا رہا ہوں. یہ نہیں میرا شیخ تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے, اللہ نے تمہیں کسی کے پاس بھیج دیا ہے, سنو ہی نہیں, موڈ میں نہیں آپ سن لیں گے. تم اپنی راز کی باتیں بتا رہا ہوں. دیکھا جیب میں نکالا نا میں نے, کٹے نا پاکٹوں میں ثبوت, تاکہ میں نہیں کہہ رہا. اتنا بڑا انسان کہتا ہے. دیکھو یاد رکھنے کے بعد کہ اللہ نے اگر تم کسی شیخ کے پاس بھیجے نا, تو اس سے اگر تم نے فائدہ اٹھانا ہے, اب سن لیں آپ کیا کام ہوگا کہ 3 تاڑ کی جوڑیں, یعنی 3 لنک ملائیں اس کے ساتھ. اگر یہ 3 لنک مل گئے تو اس کو کہتے ہیں رابطہ شیخ.
English में कहते हैं connection with Shaykh. A connection of Shaykh. How you will make the strong with the connection of Shaykh? You have to be always very strong with that. If you want to be murid, proper murid. यहाँ सब खत्म हो जाता है. हाफिज है, कारी है, आलिम है, कुछ यहाँ कोई तशखीश नहीं है इस चीज की. एक मुरीद के लिए उसको ये काम करना पड़ेगा. अब उसका मुरीद जाहिल है, आलिम, कुछ उसका ताल्लुक नहीं, बस वो वसीला है, कुर्ब इलाही है. हज़रत शेख फरमाते याद रखो, 3 तार से जोड़ना उस शख्स से. अगर तुम फायदा कौन सी? सबसे पहले अकीदत, मोहब्बत, खिदमत. 3 चीजें बताई. अब आप कामयाब होना चाहते हैं इस रास्ते के अंदर, अल्लाह को पाना चाहते हैं, तो ड्रामा तो है ही नहीं. ये प्रैक्टिस क्या? यकीन. अकीदत कहते यकीन हो, यकीन पक्का. और हर याद रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर दर्जे से पहले सालिक से टेस्ट लेते हैं. हमेशा आप देखें, जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तो टेस्ट आता है या नहीं आता? फिर दूसरी क्लास में जाता है. तो जब भी इसका दर्जा बुलंद करना होगा ना ताला ने, तो उसको टेस्ट में डालते हैं. नामानी तो उसके टेस्ट आते हैं जिंदगी के अंदर इन दर्जों को बुलंद करने के लिए. अगर वो टेस्ट में पास हो जाता है, टेस्ट सिर्फ यकीन का होता है. ये 3 पर्चे हैं जिस पर टेस्ट किया जाता है, और सिर्फ शेख से. इसका यकीन शेख कितना है? रमजान के बाद हुआ ना टेस्ट, ये नहीं हुआ? फिर कितने पिछले और कितने निकले माजूद के साथ. पुनः सुभान अल्लाह. सारा साल प्रैक्टिस कराया यकीन की. पूरा रमजान टेस्ट डाला, क्यों? अल्लाह दर्जात बुलंद करना चाहता था. बोलो सुभान अल्लाह. बिल्कुल कोई तैयारी से बात नहीं कर रहा. इस बात चलती है तो हदीस को दूसरे बयान कर रहा था. ठीक है ना? किस चीज का टेस्ट था? यकीन था. शेख किधर है हमारा? शेख को ढूंढो. यहाँ फेल हो गए, हजारों लोग फेल हो गए. अभी ना 10 साल के बैठे हैं, 50 साल के, हम तो ये हैं, हम तो फला है. कोई कहाँ काम नहीं चलता. वहां तो ये है, अल्लाह ने कहा मुझे ढूंढने नहीं चाहिए. मुझे ढूंढने के लिए किसी कुरान से नहीं मिलूंगा, मिलूंगा बगैर दलील के मिलता हूं मैं. दलीलें तलाश ना करना ना ना. अल्लाह को पाने के लिए दलील थोड़ी तलाश की जाती है. दलील वाला कभी अल्लाह को पा ही नहीं सकता. अल्लाह को ढूंढने तो दिल से ढूंढो. मेरा है कोई. यकीन आता है दिल से आता है. कि कितना यकीन था अपने शेख पर? बताओ कौन पास हुआ टेस्ट? सुनाया अकीदत. जिसकी अकीदत ही नहीं है तो चल ही नहीं सकता होगा. बस एक चीज जो रमजान ने बताइए, मुत्तकी कौन है, यकीन किसका बुलंद है. कौन सा यकीन? फरमाया अकीदत, मोहब्बत, खिदमत. फिर फरमाया गोया अव्वलन सालिक अपने शेख से कमाल अकीदा रखे. अब ये हजरत फरमा रहे हैं कि सबसे पहली बात ये है कि बेदर्जे का यकीन हो उसके ऊपर. जो हमारा शेख कह रहा है बिल्कुल सही है, जहां जा रहा है सही जा रहा है, जो कुछ भी हम इसके पीछे हैं. अलग अलग दुकान बना तो कोई नहीं काम नहीं होता कोई भी. वो कैसे मुरीद हो? ये अक्सर आपको तसव्वुफ की बात बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, इसलिए मेरे पास मेरा सिलेबस था, मैंने आपको खोल के